ایک آدھ غزل اور بیچ میں سنانا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہمارے اردو کے بڑے کریٹکس گزرے ہیں، رشید احمد صدیقی، تو انہوں نے یہ ڈیفینیشن پوئٹری کی لکھی، اردو پوئٹری کی، کہ اچھی شاعری کی ڈیفینیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ اسے زیادہ دیر تک نہیں سنایا جا سکتا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پریشان بھی نہ کروں، بس ہلکا ہلکا دو چار شعر ادھر ادھر سے سنا کر پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میں اکیلا ہی کمانے کے لیے کافی ہوں، میں اکیلا ہی کمانے کے لیے کافی ہوں. ایک چھوٹی سی غزل پہلے سناؤں گا اور اس کے بعد ایک مکمل غزل سناؤں گا، پھر سلام کروں گا. سنیے کہ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے. اس جھنجھوڑ کے معنی میں بتاؤں گا نہیں، اس لیے کہ مجھے معلوم کہ آپ پورے دیش سے الگ الگ پرانتوں سے آئے ہوئے ہیں، اور یہ جو جھنجھوڑ شبد ہے اس کا ہر پرانت میں الگ الگ مطلب ہوتا ہے. تو آپ اپنے اپنے طریقے سے نکالیے گا. میرے یہاں وہ شرافت کا ہے جھنجھوڑ، میرے یہاں کہا ہے کہ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا. دوسری لائن میں شاعری بن جائے گی، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے، جوڑ دوں گا اسے. مجھے وہ چھوڑ گیا، مجھے وہ چھوڑ گیا، مجھے وہ چھوڑ گیا، یہ کمال ہے اس کا. ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے، مجھے وہ چھوڑ گیا، یہ کمال ہے اس کا. ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے، اور پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج. سورج ہر طرف پسینے بانٹتا پھرتا ہے، پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج. کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے. کبھی جو ہاتھ پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج، کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے. کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے. آج ہم دونوں کو فرصت ہے، چلو عشق کریں. ہندوستان میں سب سے پہلی ضرورت ہے، کاش میری دعا آج شام قبول ہو جائے. ہم دونوں کو فرصت ہے، چلو عشق کریں. عشق دونوں کی ضرورت ہے، چلو عشق کریں. آج ہم دونوں کو فرصت ہے، چلو عشق کریں. عشق دونوں کی ضرورت ہے، چلو عشق کریں. یہ مہکتی، یہ تھرکتی، یہ دھڑکتی دنیا، یہ مہکتی، یہ تھرکتی، یہ دھڑکتی دنیا عشق والوں کی بدولت ہے، چلو عشق کریں. یہ مہکتی، یہ تھرکتی، یہ دھڑکتی دنیا عشق والوں کی بدولت ہے، چلو عشق کریں. چلو عشق کریں. اس شعر پر توجہ. یہ مہکتی، یہ تھرکتی، یہ دھڑکتی دنیا عشق والوں کی بدولت ہے، چلو عشق کریں. آپ ہندو، میں مسلمان، یہ عیسائی، وہ سکھ. یہ مہکتی، یہ تھرکتی، یہ دھڑکتی دنیا عشق والوں کی بدولت ہے، چلو عشق کریں. آپ ہندو، میں مسلمان، یہ عیسائی، وہ سکھ. یار چھوڑو، یہ سیاست ہے، چلو عشق کریں. مسلمان، یہ عیسائی، سکھ، یار چھوڑو، یہ سیاست ہے. ایک میری غزل کی دو لائنیں ان دنوں سوشل میڈیا پر مختلف طریقے سے آپ تک پہنچ رہی ہیں. پورے دیش میں جہاں میں جاتا ہوں مجھے اسی نام سے آواز دینے لگے ہیں لوگ. ٹک ٹاک پر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا. اس میں جو دو لائنیں آتی ہیں، اس کے علاوہ پوری جو غزل ہے
وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا تھوڑی بات آپ تک پہنچ سکے. اردو زبان جس کی شاعری آپ سن رہے ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ ایج میں نہیں جو شبد ہے، جو لفظ ہے، اس کو اچارت کیا جاتا تھا. نہیں جو لفظ ہے اس کو پروناؤنس کیا جاتا تھا نہیں. بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، میں نے بھی لکھا ہے. ایک 3-4 منٹ میں غزل ختم ہو جائے گی. بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. اس پر کام کی بات بھی آئے گی. صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ بچوں والی کتاب کیسے کھول کے بیٹھی ہے. کہتا ہوں کہ بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. یہ دنیا ہے، ادھر جانے کا نہیں. بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. یہ دنیا ہے، ادھر جان. شکریہ آپ کا صاحب. ایسا کم سے کم 4-5 مرتبہ آواز آ جاتی تو خدا سے قسم ایسا بھرا جاتا، گھر پہ جا کے بتاتا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں. لیکن شکریہ آپ کا، بہت ہی شکریہ. کہتا ہوں کہ بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. یہ دنیا ہے، ادھر جانے کے نہیں. زمین رکھنی پڑے سر. یہ آپ نے کسی اس پر نہیں سنا ہوگا موبائل پر. زمین رکھنی پڑے سر پر. ایک شخص میرے ساتھ شریک ہو جائے، یہ غزل دل لگا کے سن لیں. بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں. یہ دنیا ہے، ادھر جانے کا نہیں. زمین رکھنی پڑے سر پر تو رکھو، چلے ہو تو ٹھہر جانے کا نہیں. زمین رکھنی پڑے سر پر تو رکھو. زمین رکھنی پڑے سر پر تو رکھو، چلے ہو تو ٹھہر جانے کا نہیں. ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہے، لیکن ایک آدھا منٹ مجھے اور دے دیجیے. بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. میری لالچ بھی مجھے نکل رہا ہے. اتنے پڑھے لکھے لوگ 10-20 ہزار کے مجموعے میں گننے بھی جاؤ تو ملتے نہیں ہیں. تو اتنے یہ موقع مجھے مل گیا ہے تو میں اس کا فائدہ اٹھانا بھی چاہتا ہوں. پچھلے دنوں ایک آڈیو ویڈیو وائرل ہوا موبائل پر. اس میں کوئی کیرل سے ایک صاحب تقریر کر رہے تھے. عجیب و غریب تقریر تھی. میرے بچوں نے مجھے بتایا کہ پاپا دیکھیے یہ آپ کا نام لے رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے. میں نے سنا تو اس نے کچھ کہہ رہے تھے، بہت سی باتیں کہہ رہے تھے جو آپ کو بتانے کی نہیں ہے. آپ کو بتانے کی یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اردو کا ایک کوی ہے راحت اندوری، اور وہ جہادی ہے. تو میں حیرت میں پڑ گیا تھا کہ یار میری عمر 70-72 سال کی ہو گئی اور مجھے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا جہادی ہوں. لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، دوستوں سے پوچھا، بیوی سے پوچھا، رشتہ داروں سے پوچھا، شہر میں کچھ ذمہ دار لوگوں سے پوچھا کہ کیا کبھی آپ نے ایسا ایک رتی بھر بھی دیکھا معاملہ؟ تو کہلے نہیں بھائی نہیں. ساری رات بستر پر تڑپتا رہا، اپنے آپ سے پوچھتا رہا، کروٹیں لیتا رہا کہ ہے کہ نہیں ہوں کہ نہیں ہوں. جواب سب آیا نہیں. ایک سویرے کی اذان ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اذان فجر. صبح کی اذان ہونے لگی تو میں نے ادھر ہی آواز پر لو لگائی، آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے پوچھا کہ تو کوئی کلیو دے دے، کوئی اشارہ کر دے، کیا ایسا ہے؟ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی ایک روشنی سی زمین کی طرف اتر رہی ہے اور مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہے. میں نے غور کیا تو وہ روشنی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ راحت اندوری تم جہادی تو کبھی نہیں ہو سکتے، البتہ تم کچھ اور ہو. تو مجھے صاحب یہ بھی عجیب لگا کہ میں اور ہوں تو، لیکن جب میں کچھ اور ہوں تو میں نے اس کو سن کر 2 لائنیں لکھی ہیں. میرے شاید اب آپ سے کبھی ملاقات دل میں کروں نہ کروں
لیکن کوئی اتفاق ایسا آ جائے میری مدد کرنے کا تو یہ 2 لائنیں یاد کرنا کہ راحت کی مدد اس طریقے سے کی جا سکتی ہے، اور اگر کرنے کے آپ کا موقع ہو تو آپ میری ضرور ہیلپ کیجیے گا۔ 2 لائنیں جو میں نے یہ لکھی کہ میں الگ سے ہوں، تو میں نے میری خواہش کیا ہے وہ سن لیا، اس کے بعد میں واپس آ جاؤں گا جہاں تھا۔ کہہ رہا ہوں کہ میں جب مر جاؤں، سارے لوگ دوستوں، میرے محترم ہیں آپ سب، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو دوستوں کہہ دیا، آپ بھائی ہیں میرے، بڑے ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ کہتا ہوں کہ میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، کہتے تم کچھ الگ ہو۔ میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا۔ میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پہ، بہت شکریہ، لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا۔ زمین رکھنی پڑے سر پر تو رکھو، زمین رکھنی پڑے سر پر تو رکھو، چلے ہو تو ٹھہر جانے کا نہیں، چلے ہو تو ٹھہر جانے کا نہیں ہے، دنیا چھوڑنا منظور، لیکن میرا شعر یاد رکھیے گا کہ میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا۔ ہے دنیا چھوڑنا منظور، ہے دنیا چھوڑنا منظور، ہے دنیا چھوڑنا منظور، لیکن وطن کو چھوڑ کر جانے کا نا، دنیا چھوڑنا منظور، دنیا چھوڑنا منظور، لیکن وطن کو چھوڑ کر جانے کا، وطن کو چھوڑ کر جانے کا نہیں۔ ایک پھر اچھا شعر آ رہا ہے، سڑک پر ارتھیاں ہی ارتھیاں، سڑک پر ارتھیاں ہی ارتھیاں ہیں، سڑک پر ارتھیاں ہی ارتھیاں ہیں، سڑک پر ارتھیاں ہی ارتھیاں ہیں، ابھی ماحول مر جانے کا نہیں، سڑک پر ارتھیاں ہی ارتھیاں، سڑک پر ارتھیاں ہی ارتھیاں، ابھی ماحول مر جانے کا نہیں، کشادہ ظرف ہونا چاہیے، کشادہ ظرف ہونا چاہیے۔ ایک مدھیہ پردیش میں ایک شہر ہے، اس شہر کا نام ہے برہان پور، تو پچھلے دنوں وہاں جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پر ایک ڈاکٹر آنند چوک سے ایک کالجز چلاتے ہیں، ان کا مہمان رہا، انہوں نے ایک گوٹ فارم پر دکھا کے رہا، بھائی میں نے ایک گوٹ فارم چلاتا ہوں، دیکھیے آپ، کئی سینکڑوں کی تعداد میں ان کے یہاں بکرا بکری اس فارم پر تھے، تو میں نے کہا ہاں بہت خوب، لیکن اس میں کچھ الگ سے نہیں دکھا مجھے، کچھ کیا خاص بات ہے، تو اس میں ہے خاص بات، خاص بات کرنے لگے اس میں یہ ہے کہ اس میں عرب کا بکرے بھی ہیں، اور ایران کے بھی ہیں، عراق کے بھی ہیں، اور رشیا کے بھی ہیں، اور امریکہ کے بھی ہیں، ہندوستان کے بھی ہیں، پاکستان کے بھی، پتہ چلا کہ سینکڑوں ملک کے سینکڑوں ذاتیوں کے بکرا بکری ہیں۔ مجھے سب لگا کہ یہ حیرت کی بات ہے، جانور ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، سڑک پر ارتھیاں ہی ارتھیاں ہیں، سڑک پر ارتھیاں ہی ارتھیاں ہیں، ابھی ماحول مر جانے کا نہیں۔ مزے کا شعر سنیے گا، کشادہ ظرف ہونا چاہیے، ایک شمتاوان کیپیبل، کشادہ ظرف، بہت بڑا ظرف ہونا چاہیے انسان کا، ابھی ماحول مر جانے کا نہیں، کشادہ ظرف ہونا چاہیے، کشادہ ظرف ہونا چاہیے، کشادہ ظرف ہونا چاہیے، چھلک جانے کا بھر جانے کا نہیں، کشادہ ظرف ہونا چاہیے، چھلک جانے کا بھر جانے کا نہیں۔ وہ گردن نہ ہوتا ہے، وہ
گردن ناپتا ہے، وہ گردن ناپتا ہے، ناپ لے مگر ظالم سے ڈر جانے کا نہ ہے۔ بہت